الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی صلاة دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر سراپا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مبارک جسم کے ہر اعضاء، ہر حصے کو معجزے کے طور پہ تخلیق فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث صحیحہ کا مطالعہ کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، آپ کے وجود مسعود کو جو خلق فرمایا، کائنات میں کسی اور وجود کو حضور جیسا خلق نہیں فرمایا۔ آپ کی مبارک زلفیں جن کی قسمیں اللہ کا قرآن کھائے، اور وہ زلفیں کتنی اعلیٰ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مبارک سر پہ رہیں تو لوگوں کی تسکین کا باعث بنتی ہیں، اور آپ کے سر سے اگر وہ جدا ہو جائیں تو لوگوں کے لیے شفا کا سبب بن جاتی ہیں۔ اتنی احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک بال اترواتے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے مبارک بالوں کو حاصل کرتے، اور حضرت ام سلمہ پاک کے پاس وہ بال تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا پانی میں وہ بال آپ اس کو ڈبو دیتی اور وہ اس بیمار کو پلایا جاتا، اس کو شفا ملتی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زلفوں کی یہ برکت ہے کہ وہ جسم سے جدا ہو کر بھی اسی طرح ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کے جسم سے منہ مبارک اور زلف مبارک جدا ہونے کے بعد بھی وہی ان کی خوبصورتی، وہی فیض، وہی ان کے اندر رونمائی کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلفوں کی پہچان کرنا چاہے، جب وہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑے گا، مبارک زلفیں حرکت کریں گی۔ اور یہ تاریخ میں بات لکھی ہے کہ جب ایک آدمی حضرت امام جعفر صادق کے پاس بال لے کے آیا کہ اے امام یہ پہچان کر دیں ان میں آقا علیہ السلام کے مبارک بال کون سے ہیں، ملا دیے گئے ہیں۔ امام جعفر صادق نے وہ بال ہاتھ میں پکڑے، آگ پہ رکھے، مورخین نے لکھا وہ 13 بال تھے۔ امام پاک نے فرمایا یہ 6 بال میرے آقا مولا کے ہیں، یہ 7 بال کسی اور کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہ 6 جو بال تھے وہ آگ میں جل چکے ہیں، یہ میرے آقا مولا کے بال تھے جن کو آگ بھی اثر نہیں کر رہی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے وجود مسعود سے مبارک زلفیں جدا ہو کر بھی ان کا فیض، ان کی برکتیں اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے دیکھنے کی بات کریں تو کس قدر معجزات سے بھری ہوئی وہ آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھنے پہ آئیں تو 7 زمین کے اندر کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے، ہر چیز دیکھتے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ لمبی حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم رکوع اور سجود ٹھیک کیا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کائنات میں ایسی کوئی آنکھ نہیں کہ جو بیک وقت آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے۔ یہ شرف ہے تو صرف نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ بزرگی ہے تو صرف آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کو ہے۔ اور جن آنکھوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ما زاغ البصر سے کیا ہے،
اور وہ آنکھیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ جن آنکھوں نے اللہ کے جلووں کو اپنے اندر سمایا ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی ایسی آنکھ تخلیق ہی نہیں ہوئی کہ جو اللہ کے حقیقی جلووں کو دیکھ سکے۔ اگر کائنات میں کوئی آنکھ ہے تو وہ نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس نے بلا حجاب اللہ کو اس کی شان اور قدرت کے لائق دیکھا۔ اب جیسا دیکھا یہ دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے۔ اللہ کی قدرتوں کے انوار و تجلیات کے بلا حجاب جس نے زیارت کی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر ہے، اور اس نظر کا یہ کمال ہے، اگر کسی بدکار پر پڑ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، کسی گناہگار پر پڑ جائے اس کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور اس نظر کا کمال ہے کہ وہ جس پر پڑی پھر اس کے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اللہ نے نظر عطا کی، یہ اس کے معجزات ہیں۔ اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی سماعتوں کی بات کریں یا آپ کے بولنے کی بات کریں تو زبان تو وہ ہے جو کون کی کنجی ہے، جو وحی خدا سے بولتی ہے، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان سے نکلے ہوئے کلمات یا تو اللہ کا قرآن بنتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان بنتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس کو کن فیکن کی اللہ نے طاقتیں عطا کی۔ یہ وہ مبارک زبان ہے جس کو جامع الکلمات کا لقب عطا کیا ہے، اور یہ وہ مبارک زبان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی یہ زبان ہلے اللہ لمحے بھر میں وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم برکتوں والی زبان ہے کہ جس کے نکلے ہوئے جملے شریعت بن جاتے ہیں، حد بن جاتی ہے۔ اور سماعت کی بات کریں کہ کانوں کی سماعت کیا ہے؟ سماعت یہ ہے کہ مدینے سے سینکڑوں میل دور قبیلے کے لوگ اگر پکاریں کہ یا محمد ہماری مدد کیجیے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان کی آواز سن لیتا ہے، ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، لوح پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتا ہے۔ اس کی سماعت کی طاقت یہ ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے، بیک وقت وہ اپنے کروڑوں چاہنے والوں کے درود کو سنتا ہے۔ اس کی سماعت کی طاقت یہ ہے، اللہ نے یہ طاقت ان کو عطا کی ہے، ان کانوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام سینکڑوں میل دور چونٹی کی آواز سنتے ہیں۔ میرا نبی تو سب نبیوں کا آقا و مولا ہے، میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ کس طرح نہیں سن سکتا؟ تو حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایک ایک اعضاء اور اعضاء کا ایک ایک حصہ سراپے معجزہ ہے۔ آپ کی ذات، آپ کا وجود سراپے معجزہ ہے۔ اور کس طرح کا، جس طرح حضرت علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو 1400 ایسے معجزے، ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو حضور سے پہلے اللہ نے نہ کسی نبی کو عطا کیے نہ کسی رسول کو عطا کیے، وہ صرف اور صرف اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی۔